مثال میں دے دی، تقلید کے اندر میں نے آپ کو چاروں اماموں کی مثال دی. یہ چاروں اماموں نے ہم کو دین لا کر دیا ہے. انہوں نے دین بنایا نہیں، انہوں نے دین ہم کو لا کر دیا ہے. جس طرح سے امام بخاری نے ہم کو حدیثیں لا کر دیے ہیں، امام مسلم نے ہم کو احادیث لا کر دیے ہیں، اسی طرح سے ان چاروں اماموں نے اپنے تفقع سے مسائل کو اخذ کیا. وہ مسائل جو قرآن شریف میں نہیں ہے ان کو نکالا. اب بندے کو پورا شریعت تو قرآن کے اندر ہے، پوری شریعت تو حدیث کے اندر ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، پورا دین شریعت کے اندر نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ میں مثال دیتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا ایک مسئلہ لے کر. کیا مسئلہ لے کر آیا؟ ایک بندے نے مہر طے کیے بنا ایک عورت سے نکاح کیا، نکاح کے بعد رخصتی بھی نہیں ہوئی اور رخصتی ہونے سے پہلے مر گئی. بات سمجھو، مسئلہ سمجھو، الگ الگ مسئلے ہیں، تین مسئلے الگ سمجھو. پہلا مسئلہ کیا؟ ایک بندے نے ایک عورت سے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد مہر طے نہیں کیا. بچنا مہر کتنا ہوگا طے نہیں کیا ہوگا، پلس نکاح کے بعد رخصتی بھی نہیں ہوئی، رخصتی بھی نہیں ہوئی اور رخصتی بھی نہیں ہوئی اور بندہ مر گیا. عورت کیا ہوگی؟ بنا مہر کے، بنا رخصتی کے مطلقہ نہیں، متوفی آنا. اس کا شوہر کیا ہوگا؟ مر. اس بندے نے ابن مسعود سے سوال کیا، حضرت مجھے بتائیے عورت کو مہر ملے گا؟ کتنا ملے گا؟ ملے گا تو ایک سوال، ملے گا تو کتنا ملے گا؟ دوسرا سوال. تیسرا سوال، کیا وہ عورت عدت گزارے گی؟ متوفی انہا کی عدت کیا ہے؟ 4 ماہ 10 دن. متوفی انہا جس کا شوہر مر جائے، عورت کتنی عدت گزارتی ہے؟ کیا وہ عدت گزارے گی؟ چوتھا مسئلہ، کیا شوہر کے مارنے پہ اس کو وراثت ملے گی؟ نکاح میں کتنی چیزیں واپس آئیں؟ تو مہر، ایک مہر، دوسری چیز وراثت. اگر مر گیا تو کتنے دن عدت گزارے گی؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نیچے میں ڈالا، کہا کہ یہ مسئلہ تو نہ میں نے نبی سے سنا اور نہ اس کا قرآن میں کہیں گیا. صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسے مسائل پیش آئے کہ جس کی نظیر قرآن حدیث میں تھی نہیں. اب یاد کیا کیا جائے گا؟ ابن مسعود کہتے ہیں اس مسئلے میں اجتہدوا برأیی فإن كان صوابا فمن اللہ وإن كان خطأ فمنی فعندی. کہ اس مسئلے میں میں کیا کروں گا؟ اجتہاد کروں گا. کیا کروں گا؟ اجتہاد. اگر میرا اجتہاد صحیح ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر میرا اجتہاد غلط ہو جائے کہ میں نے مسئلہ غلط بتا دیا تو اس کا وبال میں تو قیامت دن اپنے میں خود اپنے آپ پر اس کا وبال کہ میں خود اپنا اس کا ذمہ دار ہوں کہ مجھ سے غلط بیان نہیں. پر میں اجتہاد کروں. کیا کروں گا؟ اجتہاد. روایت کے اندر آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ مکمل 1 مہینے تک غور و فکر کیا، حدیثوں کے اوپر غور کیا. جتنی حدیثیں مہر کے تعلق سے تھی، جتنی حدیثیں طلاق کے تعلق سے تھی، جتنی قرآن کی آیت طلاق کے تعلق سے تھی، سب آیتوں میں حدیثوں میں غور و فکر کرتے رہے. مہینے آخر کو بندہ پھر آیا، اس سے وہی جملہ کہا کہ اس کی نظیر تو میں قرآن حدیث میں نہیں پاتا، میں اپنی رائے سے اجتہاد کر کے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. جواب اگر صحیح ہو جائے یہ اللہ کی طرف سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، اس میں کوئی کمال نہیں. اور اگر کبھی مسئلہ غلط ہو گیا تو قیامت دن میرے غلط مسئلے بیان کرنے پر میں اپنا ذمہ دار رہوں گا. پھر کہا اس عورت کو مہر مثل ملے گا، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ لَا مَكَسَ وَلَا وَقَسْ. 1 روپیہ بھی کم نہیں اور زیادہ نہیں، پورا مہر مثل ملے گا. مہر مثل کس کو بولتے ہیں؟ اگر بندے نے نکاح کرتے وقت مہر طے نہیں کیا تو مہر کتنا دینا چاہیے، تو وہاں پر دیکھا جائے گا اس کی جو بہنیں ہیں، اس کی بہنوں کا مہر کیا تھا، جو بھی مہر کا وہ رقم اس کی بیوی کو دے. مہر مثل کیا بولتے ہیں؟ مہر. کیا فتویٰ دیا کہ اس کو مہر مثل ملے گا، 1 روپیہ کم نہیں. اگر اس کی بہن کا مہر طے ہوا تھا 12,000 روپئے تو اس کو 12,000 ہی ملیں گے، 11,999 بھی نہیں، مکمل 12,000، 1 روپیہ زیادہ بھی نہیں. دوسری چیز یہ عدت گزارے گی، 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی. اب لوگ بولیں گے بھائی عدت گزارنے کیا مانا؟ رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی تو ہم مستری نہیں ہوگی. تو پھر استبراء رحم کا کیا مانا؟ عدت تو استبراء رحم کے لیے ہوتا ہے.
مسئلہ ایک مستقل بحث ہے اس کی، کیا فتویٰ دیا؟ نہیں، وہ عدت بھی گزارتی. ہاں، ایک چیز تیسرا مسئلہ بیان کیا، شوہر کی وراثت میں اس کو حصہ ہی ملے گا. کس کے مزے ہوئے؟ عورت کے مزے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نکاح بھی ہوا، رخصت بھی ملے، پورا مہر بھی ملا، پلس شوہر کے مال میں سے وراثت بھی ملی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو مسئلہ ابن مسعود نے جو بیان کیا، اس مسئلے کی نظیر قرآن حدیث میں نہیں تھی، انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس پہ. اب یہ مسئلہ ان کی کتابوں میں فتووں میں نقل ہوا، آگے کے علماء نے اس پر ریسرچ کی کہ ابن مسعود نے کس طرح سے مطلب اجتہاد کر کے یہ جواب دیا رہے گا، اور کہا بھی تھا صحیح ہو تو اللہ کی جانب سے، نہ صحیح ہو تو میں ذمہ دار ہوں غلط بیان پر، غلط مسئلہ بیان. تو بعد والوں نے اس پر ریسرچ کی. کیا کہ ریسرچ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے اجتہاد کیا. ریسرچ کرنے پر انہوں نے سب سے پہلے نکاح کیا ہے اس کو سمجھا. نکاح کیا ہے؟ یہ عقد ہے. کیا یہ ایک عقد ہے، یہ کانٹریکٹ ہے. کیا ہے؟ کانٹریکٹ. اور یہ عقد ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو وعدہ ہوتا ہے. عقد کیا ہے؟ وعدہ ہے. نکاح کر لیا، اب مرتے دم تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، یا بیوی آپس میں ایک کانٹریکٹ کر رہے، کانٹریکٹ سائن کر رہے، عقد کر کہ مرتے دم تک، اب مرنا چاہے بیوی کا ہو یا شوہر کا ہو، مرتے دم تک ہم دونوں ساتھ رہیں گے، اور جب تک کوئی مرتا نہیں تب تک نکاح نہیں ٹوٹتا. زوجین میں جب تک کوئی مرتا نہیں نکاح نہیں ٹوٹتا. تو پتا چلا نکاح کیا اس لیے جاتا ہے کہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. اب نکاح ایک وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ نکاح پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، ایک وجہ ہوتی وہ ہوتی طلاق. کیا ہوتی؟ بندہ اگر طلاق دے تو پتا چلا وہ جو کانٹریکٹ کیا تھا اس نے جو عقد جو کیا تھا اس کو اس نے مکمل ہونے کے پہلے کس میں توڑ دیا. کیا کر دیا؟ توڑ دیا. اس کی نظیر قرآن کے اندر ہے کہ اگر تم نے نکاح کیا، رخصت بھی ہو گئی، طلاق دے دی، تو پھر ایسا اتنا مہر سب کو دینا پڑے گا. سورہ نساء کے اندر مکمل اس کی بحث ہے. میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعد والے علماء نے ریسرچ کی کہ ابن مسعود نے یہ مسئلہ کیسے اخذ کیا. تو انہوں نے پہلے نکاح کے اوپر غور کیا، اور پھر یہ کہا کہ نکاح اس لیے کیا ہے کہ پائے تکمیل تک پہنچائے. تو پائے تکمیل تک نکاح اس وقت پہنچے گا جب زوجین میں سے یا اور بیوی میں سے کوئی ایک بندے کی موت نہ آئے. اب موت چاہے 100 سال کے بعد آئے یا 10 منٹ میں آئے، موت چاہے 70 سال کے بعد آئے یا 10 منٹ میں آئے، نکاح مکمل ہوا نہیں ہوا. ناقص چھوڑا اس نے بیچ میں، طلاق دینا تو ناقص ہوا نکاح، اس کی سزا بھی ہے، اللہ کی یاد سزا ہے، اور جو بھی اس کو جو دینا پڑے گا اس کو. لیکن اگر مر گیا نکاح کرنے کے 2 منٹ کے بعد بھی مر گیا تو اس کو زندگی اتنی ملی تھی. کوئی نکاح کر کے 70 سال کے بعد مر رہا ہے، کوئی نکاح کر کے 70 منٹ کے اندر 7 منٹ میں مر رہا ہے. پتا چلا موت نکاح کو مکمل کر دیتی. کیا کر دیتی ہے؟ مکمل کر دیتی. ابن مسعود نے جو اجتہاد کیا تھا اس کی نظیر بعد والوں کو کیا ملی کہ ہو نہ ہو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح سے اجتہاد کیا کہ بندے نے جب نکاح کیا گرچہ رخصت بھی نہیں ہوئی اور اس نے مہر طے نہیں کیا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا، تو نکاح کی تکمیل موت پر ہی ہوتی ہے. تو مر گیا اس کا مطلب اس کا نکاح مکمل، اور جس کا نکاح مکمل ہوتا ہے وہ مہر بھی دینا پڑتا ہے، وہ عدت بھی گزارنی پڑتی ہے، وراثت کے اندر حصہ بھی لگتا ہے. اب یہ مسئلہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ابن مسعود نے کیسے بیان کیا؟ اجتہاد سے. تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو قرآن حدیث میں نہیں ہے. یہ جو امام ہوتے ہیں، جو مجتہد ہوتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے قرآن میں، حدیث میں، آثار صحابہ کے اندر غور اور فکر کر کر کیا کرتے ہیں؟ مسائل کو اخذ کرتے ہیں، اور یہ کام ہو چکا. اسی طرح سے جو فقہا کے اقوال ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی فقہ کو ریٹن فارم میں لایا. مسائل ہر زمانے میں تھے، مسائل ہر پر لکھے نہیں جاتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے کیا کیا؟ سارے مسائل کو ریٹن فارم میں لایا. اب ابن مسعود کا جو میں نے آپ کو ایک مسئلہ بتایا، ابن مسعود کا مسئلہ کر لکھا ہوا نہیں تھا، سنا ہوا تھا، ان کے شاگردوں نے سنا ہوا تھا. اب جنہوں نے سنا انہوں نے دوسروں کو سنایا. اب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے ساتھ مسئلہ لے کے چلے گئے. مسئلہ تو کل عدم ہو جائے گا دنیا سے. اب اس کو لکھنا ہے، ریٹن فارم میں لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کام کس سے کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے.
انہوں نے 40 علماء اور مشائخ جس میں فقیہ تھے، محدث تھے، اسماء رجال کے ماہر تھے، ان کی جماعت بنائی، ایک مسئلہ پیش کیا جاتا اور باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق اور بحث کی جاتی، اور اگر اتفاق ہو تو اتفاقی مسئلہ بھی لکھا جاتا، اور کسی مسئلے میں اگر کچھ لوگوں کا اختلاف ہو تو ان کے نام سے لکھا جاتا۔ ابن عمر نے عبداللہ بن مبارک کا اس میں اختلاف، امام زہری کا اس کے اندر اختلاف، فقیہ ابو اللیث کا اس کے اندر اختلاف، حسن بصری کا اس کے اندر اختلاف، امام جتنے بھی واقع ان کی شورا کے جتنے بھی لوگ تھے، اگر کوئی کسی مسئلے میں اختلاف کرتا تو وہ مسئلہ اس کے نام کے ساتھ لکھ دیا جاتا، اس مسئلے میں فلاں فقیہ کو اختلاف ہے۔ اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ مسئلہ ایسا ہونا چاہیے، اس کو لکھا اور اس کو لکھوایا۔ کتنی کتابیں جمع ہوئی؟ 6 کتابیں، سیر کبیر، سیر صغیر، جامع کبیر، جامع صغیر، مقصود اور زیادات، یہ وہ 6 کتابیں ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے دور کے 40 سے زیادہ علماء، مشائخ جس میں فقیہ بھی تھے، ان کو جمع کر کے سارے مسائل کو کتابوں کی شکل میں لائے، اور اس کے بعد والد جو آئے، شاگرد جو آئے، انہوں نے کیا کرے، ان کتابوں کے ذریعے سے کیا کرتے رہے، اپنے حساب سے اس کی تصحیحات کرتے رہے، اس کے اوپر جزیات کو فٹ کرتے رہے۔ لیکن آج سے 1300 سال پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے جتنے مسائل کو جمع کیا تھا، دیٹ از اٹ، جیسا اس وقت انہوں نے کیا تھا آج بھی حرف پر حرف ویسے ہی مسائل امت کے پاس ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر شریعت کے سارے مسائل کو جمع کر کے جو شخصیات ہم تک ان مسائل کو پہنچائے کہ ہم ان کا نام اور نسبت اپنے نام کے آگے نہیں لگا سکتے۔ پتہ چلا نسبتیں اس وجہ سے نہیں لگائی جاتی کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے دین کے پیروکار ہیں، یا امام ابو حنیفہ کا دین کوئی الگ دین ہے جنہیں محبت سے نہیں، انہوں نے دین ہم کو بتلایا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔